السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے انشاءاللہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج تقریباً جو میرے مطابق انگریزی زبان کی بنیادی چیزوں کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے، تو آج اس سلسلے میں آخری ٹاپک ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے ٹینسز ایک ایک کر کے۔ تو آج ہم بات کریں گے ضمائر کے بارے میں، پروناؤنز اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یا اس میں ضمیر بھی کہا جاتا ہے، پروناؤنز۔ پروناؤنز، ضمائر۔ اور اگر ہم پروناؤن کی بات کریں تو وہ اس کا واحد ہوگا۔ تو چلے ایسے آپ کو سمجھانے کے لیے میں لکھتا ہوں اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر کس کو بولتے ہیں؟ وہ الفاظ جو بار بار فاعل کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم مثال لکھتے ہیں کہ حسن میرا بہترین دوست ہے۔ وہ بہت محنتی اور قابل انسان ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے۔ اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی۔ تو یہ میں آپ کو مثال یہاں تک میں نے لکھا۔ اس میں آپ دیکھیں شروع میں نے حسن لکھا ہے،
ابھی اگر میں یہ کہوں کہ حسن میرا بہترین دوست ہے، حسن بہت محنتی اور قابل انسان ہے، حسن پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے، حسن کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور حسن بہت لوگوں کا خیال کرتا ہے، اور حسن اپنی ڈیوٹی کے لحاظ سے بہت ایماندار آدمی ہے، اور حسن یہ حسن وہ، تو یہ بار بار اس کا نام استعمال کرنا عجیب سا لگتا ہے، اور ہم کرتے بھی نہیں اس طرح۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی اسی طرح کرتے ہیں، شروع میں اس بندے کا نام لکھتے ہیں، بعد میں پھر اس کی جگہ اور الفاظ آتے ہیں، تو یہ جو الفاظ بار بار اس فائل کی جگہ پہ آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ضمائر۔ یہاں پہ وہ آ گیا، یہاں پہ وہ آ گیا، یہاں پہ اس کے ہاتھ میں یہ آ گیا، یہ ضمائر ہیں، وہ الفاظ جو بار بار فائل کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو ضمائر کہا جاتا ہے، پروناؤنس۔ ایک اور طرح سے ہم مثال لے لیں کہ مجھے کراچی بہت پسند ہے، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہ موسم کے لحاظ سے گرم ہے، وغیرہ وغیرہ، جو آگے ہم اس کی جگہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ ضمائر کہلاتے ہیں۔ تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی بھی ہر ٹینس میں بات ہوگی۔ تو یہ تو اس کی تعریف ہو گئی، انٹروڈکشن کے پروناؤنز یہ ہیں۔ پھر اس کی اقسام ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو اور بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیں انگریزی کے ساتھ ساتھ آپ کا اردو کا گرامر بھی ہو رہا ہے۔ تو 3 اقسام میں ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ پرسن پروناؤن، فرسٹ پرسن پروناؤن، دوسرے کو ہم سیکنڈ پرسن پروناؤن، تو میں سیکنڈ پی پی لکھ دوں گا، اور تیسرے کے لیے تھرڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پی پی۔ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ متکلم۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ مخاطب۔ صیغہ مخاطب یا حاضر جو آپ کے سامنے، تو دیکھیں آپ کا اردو گرامر بھی اس میں حل ہو رہا ہے۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ غائب۔ یعنی تھرڈ پرسن میں ان کی بات ہوتی ہے جو غائب ہے۔ اور اس میں پھر ہم بات کرتے ہیں سنگولر اور پلورل، جمع اور واحد۔ تو ہر ایک میں ہم لکھیں گے سنگولر، یعنی واحد، اور دوسرا ہم لکھیں گے پلورل، یعنی جمع۔ اچھا، فرسٹ پرسن پروناؤن صیغہ متکلم، اس میں واحد کیا آتا ہے؟ آئی۔ میں متکلم، میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں، میں، تو یہ ہے فرسٹ پرسن، اور یہ اس میں فرسٹ پرسن میں سنگولر۔ تو صیغہ واحد متکلم فرسٹ پرسن پروناؤن سنگولر، وہ کیا ہے؟ آئی۔ اس کی جمع کیا ہے؟ وی۔ ہم، وی، ہم آپ سے مخاطب ہیں، تو ہم بات کر رہے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں،
یہ سارے کے سارے یہ جمع کے صیغے ہیں متکلم کے. فرسٹ پرسن پروناؤن پلورل. اسی طرح سیکنڈ پرسن پروناؤن اس میں سنگولر اور پلورل. تم مجھے سن رہے ہو، تم، تو وہ یو. آپ مجھے سن رہے ہیں. ایک تو یہ ہم ادب کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کا کیا حال ہے، لیکن یہ گرامر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یو سنگولر اور پلورل، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور یہ آپ کو ذہن میں یہ بات شروع سے رہے کہ اگر آپ انگریزی زبان میں بات کر رہے ہیں کسی ایک بندے سے کہ آپ سن رہے ہو یا تم سن رہے ہو، تو اس کو آپ نے ہمیشہ جمع کے سینس میں لینا ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یو از لسننگ، یو آر لسننگ. یو کے ساتھ ہمیشہ آر ہی آئے گا، یو ور آئے گا. یہ ہم آگے بات کریں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ یو مخاطب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ حاضر ہیں، تو صیغہ کیا ہے؟ مخاطب صیغہ حاضر واحد یو. تو یو کی جمع بھی یو ہی ہے. ٹھیک، میں اور ہم. یو تم اور آپ. اور پھر تھرڈ پرسن پروناؤن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں غائبین کی بات ہوتی ہے، جو ہیں نہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں دیکھیں ہی اس میں ہی آ جائے گا مذکر کا صیغہ، شی آ جائے گا مؤنث کا صیغہ، اور اٹ آ جاتا ہے بے جان چیز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں وہ یہ وہ مذکر وہ مؤنث. اور یہ دیکھیں تھرڈ پرسن پروناؤن اور اس میں سنگولر کیا آتا ہے؟ ہی شی اٹ. ان کا جمع کیا آتا ہے؟ دے. وہ جا رہے تھے، وہ سن رہے تھے، وہ آ رہے تھے. تو وہ جمع ہیں اور کدھر ہیں؟ غائب ہیں. ٹھیک، تو یہ دیکھیں تھرڈ پرسن پروناؤن پلورل اور کیا آتا ہے؟ دے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ آگے ہر جگہ استعمال ہوگا. یہ آئی وی یو ہی شی اٹ ہر ٹینس میں اس کا استعمال ہوگا، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور یہ آپ نے رٹنا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ یہ مجھے سننے کے بعد نوٹ بک اپنی کھولیں اور اس میں یہ لکھیں، کئی بار یہ لکھیں، تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ ہاں سیکنڈ پرسن پروناؤن اس کا سنگولر کا صیغہ یو ہے، اور تھرڈ پرسن پروناؤن پلورل جمع کا صیغہ دے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. تو اس میں آپ کی محنت درکار ہے اور یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، یہ آپ کو رٹنا پڑے گا. تو آپ کی محنت تو بہت ضروری ہے. میں محنت کر رہا ہوں، آپ سے بھی محنت کی امید ہے. تو انشاءاللہ خیال رکھیے گا اپنا. آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم باقاعدہ شروع کریں گے ٹینسز کے بارے میں. تو ٹینسز کے لیے میں نے آپ کو تو بہت جو ہے آپ کی جستجو بڑھا دی ہے، سسپینس میں نے کریٹ کیا ہے کہ یہ ٹینس کس چیز کا نام ہے، کون سی بلا ہے. لیکن بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ محنت کریں گے، محنت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.